بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کرشن کی پجاری ہے اور جب بت پرستی کرتی ہے، مورتی پوجا کرتی ہے تو اس ایشور کا فوٹوگراف رکھتی ہے، اس ایشور کی مورتی رکھتی ہے تاکہ کانسنٹریشن کے لیے، تو اسی لیے وہ مورتی پوجا کرتی ہے۔ بہن، آپ کی ہندو دھارمک کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر سے دہراتا ہوں کہ لکھا ہے سویتا سیتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 اور یجوروید میں ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ آپ کی مذہبی کتاب میں صاف طور پہ لکھا ہے مورتی پوجا غلط ہے، پھر بھی ہندو دھرم کے ادھیکاری پنڈت مجھ سے کہتے، میں جب کہتا ہوں آپ کی مذہبی کتاب میں صاف لکھا ہے غلط ہے، کیوں کرتے آپ مورتی پوجا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجا کرتے مانتے ہیں غلط ہے، لیکن مورتی پوجا کرتے کانسنٹریشن کے لیے۔ جب ہم ہائر لیول آف کانشیسنیس پہنچ جائیں گے تو مورتی پوجا کی ضرورت نہیں۔ پہلے شروعات میں کانسنٹریشن کے لیے مورتی ضرورت ہے، ہائر لیول پہ، ہائر کانشیسنیس پہ مورتی کی ضرورت نہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، ان پنڈتوں سے اور آپ سے بھی، ہم مسلمان ہائر کانشیسنیس پہنچ گئے، ہمیں مورتی کی ضرورت نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شروعات میں کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ضرورت ہے، بعد میں نہیں۔ جب آپ اسکول میں جاتے ہیں، پہلی ککشا میں آپ بیسک سیکھتے، کٹھن چیز بعد میں سیکھتے، 8ویں 9ویں 10ویں میں۔ تو میتھس میں اگر کوئی کہے گا 2+2=5، آپ نے کہیں گے غلط ہے، میں جانتا ہوں، 10ویں میں آؤں گا تو کہوں گا کہ 2+2=5، آپ بچپن میں ہی کہیں گے بھائی 2+2=4 is the foundation۔ اگر ہر مذہب کا فاؤنڈیشن ہے کہ بھگوان کی مورتی نہیں ہے، فوٹوگراف نہیں ہے، بت نہیں ہے، فاؤنڈیشن ہی جب پہلے غلط سکھا رہے تو آگے جا کے کیسی عمارت بنیں گی؟ تو اسی لیے ان پنڈتوں سے جب میری بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وہ بولتے مانتا ہوں کہ ہماری مذہبی کتاب میں غلط ہے، لیکن پھر بھی انیشیلی کانسنٹریشن کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان انیشیلی بھی ہمیں ضرورت نہیں مورتی کی نہ بت کی، ہمیں ہمیشہ حق بات کہنا چاہیے، اور یہ صاف طور پہ لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے ہندو مذہب کی کتاب ہو، عیسائی مذہب کی، یہودی مذہب کی، اسلام مذہب کی، مورتی پوجا غلط ہے اور حرام ہے، اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام پہ، خدا کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، یہ دین کے ٹھیکیداروں کے نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذاکر غلط ہے، ذاکر کو بھی چھوڑو، ذاکر اسلام میں 0 ہے۔ اگر ذاکر وہ بات کر رہا ہے جو خدا سے ملتی ہے، جو آخری پیغمبر سے ملتی ہے، اسی لیے میں حوالہ دیتا ہوں، چیپٹر نمبر ورس نمبر، اتنے حوالے تھوڑی پھینک رہا ہوں میں، آپ چیک کرو اور جا کے تحقیق کرو، سنتوش ہو جائیں گے تو عمل کرو۔ تو میں نے اتنے حوالے دیا ہوں۔ بہن، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے ابھی؟ So I completely agree with what you said. ماشاء اللہ، آپ اگری کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ There's another point of it. So honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you
Even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مورتی پوجا کہتے ہیں کسی بت کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرنا۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں اسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہوں سوائے شرک کے، کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور نے بھی مل کر بنائی ہے تو یہ شرک ہوا۔ اب شرک کی صرف یہی قسم نہیں کہ آپ کسی بت کی عبادت کریں، نہیں، بلکہ اگر آپ کسی مزار پر جا کر اس نیت سے دعا مانگے کہ یہ میرے لیے سفارش کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس بندے کی دعا قبول کرو، تو یہ بھی شرک ہو گئی یہاں پر۔ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو محتاج بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ کسی درگاہ کو سجدہ کرنا، سر جھکانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے سب کچھ اس کے سامنے اس کے قدموں میں ڈال دیا، اور جب آپ کسی کے قدموں میں سر ڈالتے ہیں یا کوئی اور ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو خدا ماننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے مزارات ہیں جہاں پر لوگ جا کر سجدے کرتے ہیں۔ بہت سے سیاستدان ہم نے دیکھے جو جا کر سجدہ کرتے ہیں، پھر جو ہے نا ان کو ادب کا نام دیا اور ان کو کچھ عجیب سے نام دیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں سے بچ کر رہیے۔ سجدہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا یہ بالکل جو ہے نا غلط بات، اور یہ اسلام میں بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری بات جو ہندو کا سوال ہے، جس طرح اس لڑکی نے کی ہے کہ اگر ہم مورتی پوجا صرف اس لیے کریں کہ ہمارا کنسنٹریشن برابر رہے، تو اس کا جواب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت زبردست دیا کہ اگر آپ ہندو اپنی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کی کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ بھگوان کی کوئی تصویر نہیں، ان کی کوئی جو ہے نا شکل نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی پورٹریٹ ہے، کوئی بھی چیز ان کی نہیں، تو پھر آپ کیوں بناتے ہیں ان کو؟ ان کو ہندوؤں کو خوب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں، کوئی شکل نہیں، تو یہ صرف ان کی جو ہے نا مورتیاں بنا کر اپنا کاروبار چلاتے رہتے۔ جبکہ مسلمانوں کا صرف اور صرف یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی چیز کی کنسنٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمت ایک طرف دکھا دی ہے قبلے کی طرف، کہ اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو ہم مسلمان صرف قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی طرف پورے مسلمان یکجا ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہائر کنسنٹریشن ہے، اور جب آپ ہائر کنسنٹریشن تک پہنچ جائے تب آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ جو ہے نا وہ لو کنسنٹریشن کی طرف جاؤ یا کسی اور کنسنٹریشن کی طرف جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام میں ہمیشہ وحدانیت اور یکجانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیشہ یہی حکم دیتا ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ جبکہ آج کل بہت سارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری عورتیں جو قبروں کو سجدہ کرتی ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے، اور اسی طرح قبروں کو چومتی ہے، قبروں سے سوالات کرتی ہے۔ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتی جب آپ درگاہوں اور کسی مندر سے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں؟
تو ایسے شرکیات جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، تو خدا را ان کا بائیکاٹ کرے اور لوگوں کو صحیح راستہ بتائے، لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ جب تک ہم نہی عن المنکر اور امر بالمعروف نہیں کریں گے، تب تک ہم اس امت کا فریضہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہتر امت کا خطاب اس لیے دیا کہ وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دے دیا، آپ نے سن لیا کہ کسی بھی مورتی کو یا کسی بھی بت کو جو ہے نا سجدہ کرنا، اس کو پوجا کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں، اور اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔